طرف جس بات کا چرچا ہے وہ ہے مہنگائی۔ جہاں بھی دو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں بھی چند افراد جمع ہوتے ہیں، وہاں ایک ہی بات کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ مہنگائی بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے، چیزیں پہنچ سے دور ہو رہی ہیں، گرانی بہت زیادہ ہے، چیزوں کی عدم دستیابی بہت زیادہ ہے۔ ہر جگہ مہنگائی کا رونا، ہر جگہ مہنگائی کا تذکرہ ہے، ہر کسی کی زبان پر مہنگائی 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 کے بول ہیں، اور ہر بندہ اس کے ظاہری اسباب کی طرف توجہ کر رہا ہے کہ بھئی مہنگائی کیوں ہو گئی؟ مہنگائی اس لیے ہو گئی کہ حکمران صحیح نہیں ہے، مہنگائی کیوں ہو گئی؟ مہنگائی اس لیے ہو گئی کہ جنگ چل رہی ہے، مہنگائی کیوں ہو گئی؟ مہنگائی اس لیے ہو رہی ہے کہ تیل اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ ہر بندہ ظاہری چیزوں کا تذکرہ کر رہا ہے، ظاہری اسباب کی طرف نظر کر رہا ہے، جبکہ حقیقی اسباب ان میں سے کوئی نہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ مہنگائی کا تذکرہ کر رہا ہے، چیزوں کی گرانی کی، چیزوں کی قیمت کے بڑھنے کو بہت زیادہ تذکرہ کر رہا ہے کہ قیمتیں ایک جگہ رک نہیں رہی، آج جاؤ تو قیمت کچھ، کل جاؤ تو قیمت کچھ، ہر چیز کی قیمت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ تو جو مہنگائی کے اسباب ہیں، ظاہری طور پر ہم میں سے ہر بندہ ان ظاہری اسباب کا رونا رو رہا، ظاہری اسباب کی طرف نظر کر رہا، لیکن اس مہنگائی کے بڑھنے کا جو حقیقی سبب ہے اس میں ہم میں سے کسی کی بھی نظر حقیقی سبب کی طرف نہیں ہے۔ مہنگائی کا جو حقیقی سبب ہے اس حقیقی سبب کی طرف ہماری نظر نہیں ہے، ظاہری اسباب کی طرف ہماری نظر جا رہی ہے۔ ظاہری اسباب کی طرف نظر جانے کا نتیجہ صرف پریشانی، مشکل، ذہنی ٹینشن، ڈپریشن، انسان ان چیزوں میں مبتلا ہو رہا ہے ظاہری اسباب کی طرف نظر کرنے کی وجہ سے، جبکہ جتنا بھی ظاہری اسباب کی طرف نظر ہوگی یہ مسائل حل نہیں ہوں۔ اس کا جتنا رونا رو لیا جائے، جتنے مظاہرے کر لیے جائیں، جتنے احتجاجات کر لیے جائیں، ان میں سے کسی کا بھی فائدہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی صورت میں ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نظر حقیقی سبب کی طرف نہیں جا رہی ہے۔ حقیقی سبب کیا ہے؟ مربی جو حقیقی مربی ہے اس نے اس کا علاج کیا بتلایا ہے، اس کا سبب کیا بتلایا ہے اس دور کرنے کا، اس حقیقی سبب کی طرف ہماری نظر نہیں، ظاہری اسباب کی طرف نظر ہے، ظاہری اسباب کا رونا ہے، ظاہری اسباب کی وجہ سے احتجاجات ہیں، مظاہرے ہیں، طرح طرح کی رفاہی تنظیمیں، فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں، بجلی کم ہو جائے، پیٹرول کم ہو جائے، گیس کم ہو جائے، لیکن کوئی چیز بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اسی وجہ سے ہماری اذیت، ذہنی ٹینشن، پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ آج گیس نہیں ہے، آج بجلی نہیں ہے، آج ڈالر کے ریٹ یہ ہو گئے، سونا یہاں سے یہاں چلا گیا۔ بے شک یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس میں سے کسی چیز کا انکار نہیں کہ یہ نہیں ہو رہا، یہ بالکل ہو رہا ہے، اور کم کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، تدبیریں بھی اختیار کرنی چاہیے، لیکن ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ حقیقی سبب کو بھی تلاش کرنا چاہیے۔ حقیقی سبب کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا کیا ارشاد ہے، نبی علیہ السلام کے کیا فرامین ہے؟ اگر قرآن اور حدیث کا ہم اس سلسلے میں مظاہرہ کریں، مطالعہ کریں، قرآن اور حدیث کو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں اس چیز میں کس طرح رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اے ایمان والو، تمہیں جو بھی کچھ پریشانی پہنچ رہی ہے، بِمَا كَسَبَتْ، یہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی۔ مہنگائی یہ بھی ایک پریشانی ہے، یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ پیٹرول کی قیمت کا بڑھ جانا، ڈیزل کی قیمت کا بڑھ جانا، گیس کی قلت کا ہو جانا، بجلی کی قلت کا ہو جانا،
یہ ساری مصیبتیں ہیں، اور اللہ ان مصیبت کا سبب کیا بیان کر رہے ہیں، یہ مصیبتیں آئی کیسے ہیں؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ مصیبت آ رہی ہے تمہارے اپنے ہاتھ کے سبب۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، اے لوگوں خشکی اور تری میں جو کچھ فساد ظاہر ہو رہا ہے، جو کچھ پریشانیاں اس نظام میں آ رہی ہیں، بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، اے لوگوں یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ یہ پریشانی، یہ مصیبتیں تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ یہ سارے اعمال، یہ سارے حالات جو تم پر آ رہے ہیں، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ حالات جو تم پر آ رہے ہیں، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تمہارے اعمال اچھے نہ ہونے کی وجہ سے جو حالات تم پر آ رہے ہیں، وہ حالات بھی اچھے نہیں ہیں۔ تو اس سے ہمیں سمجھ کیا آ رہا ہے کہ جب یہ ظاہری چیزیں ہماری طرف متوجہ ہیں، یہ حالات کی خرابی، یہ قیمتوں کا بڑھنا، یہ مہنگائی کا آنا، یہ چیزوں کے ریٹوں کا نہ رکنا، یہ اللہ کے قبضے میں، ہمارے اعمال کی خرابی کی وجہ سے یہ حالات اللہ کی طرف سے ہم پر متوجہ ہیں۔ ہمارے اعمال کی خرابی کی وجہ سے یہ حالات ہماری طرف متوجہ اللہ رب العزت نے کیے ہیں، اور جب تک ہم اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوں، یہ حالات تبدیل نہیں ہو سکتے۔ یہ حالات بھی آج کے نہیں ہیں، آج سے پہلے اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو تاریخ میں اس سے پہلے بھی اس سے زیادہ سخت حالات بھی کئی بار آئے۔ خلافت عباسیہ میں تو ایسا سخت دور آیا تھا کہ لوگ کھانے پر اتنے فاقوں پر مجبور ہو گئے تھے کہ لوگ کتے اور بلیاں کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ مہنگائی اتنی ہو چکی تھی کہ چیزیں لوگوں کی قیمتیں خرید سے باہر تھی، لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ چیزیں خرید کر استعمال کر سکیں، حلال ذرائع اتنے نہیں تھے، لوگ حرام ذرائع کی طرف جا رہے تھے، حتیٰ کہ ایسا بھی وقت آ گیا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے مال اور جان کے پیاسے ہو چکے تھے۔ ایسا بھی وقت آیا تھا۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو کئی بار ایسے حالات ہمیں ملتے ہیں، لیکن یہ حالات کی تبدیلی احتجاج اور مظاہروں سے نہیں ہوئی، یہ حالات کی تبدیلی قرآن اور حدیث کی طرف متوجہ ہونے سے۔ جب امت قرآن اور حدیث کی طرف متوجہ ہوئی تو اللہ نے اس امت کے حالات کو یکسر تبدیل کر دیا۔ حالات کا بھیجنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں بھی یہ مقامات بیان کیے ہیں، معیشت کو، معاشرت کو، اللہ نے جہاں بھی بیان کیا وہاں اللہ نے مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں کو بیان کیا کہ جب انسان مثبت زندگی گزارے گا تو اللہ کی طرف سے مثبت نتائج آئیں گے۔ اگر انسان صحیح یہ نعمتیں جو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دی ہیں، یہ ساری نعمتیں، یہ ہاتھ، آنکھ، کان، ناک، یہ ساری نعمتیں، دن رات، ماں باپ، بہن بھائی، یہ ساری نعمتیں، جتنی بھی ہم نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ اب انسان، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور جناب نبی علیہ السلام نے احادیث میں جب بھی ان نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں کو قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں بیان کیا ہے۔ کس طرح؟ مثبت پہلو یہ ہے کہ جب انسان ان نعمتوں کی قدردانی کرے گا، جب انسان ان نعمتوں کو صحیح استعمال کرے گا تو اللہ ان نعمتوں کی قدردانی کی وجہ سے، ان نعمتوں کے صحیح استعمال کی وجہ سے اللہ انسانوں کو خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ نعمتوں کا صحیح استعمال اور نعمتوں کی قدردانی تو اللہ اس کی برکت سے خوشیوں والی زندگی نصیب فرمائیں گے، اور اس کے مقابلے میں جب انسان اللہ کی نافرمانی والی زندگی اور نعمتوں کی ناشکری والی، ناقدری والی زندگی استعمال کرے گا، اختیار کرے گا، تو اللہ کی طرف سے جو حالات آئیں گے وہ انسان کے ناموافق حالات ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، جب میرے بندے میرے قرآن سے اعراض کریں گے، جب میرے بندے قرآن کریم سے، احادیث مبارکہ سے اعراض کر کر
انحراف کر نافرمانی کر کے زندگی گزاریں گے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا فَإِنَّ اللہ جو لفظ لے کر آئے فَإِنَّ کا لفظ اللہ قرآن کریم میں وہاں لے کر آتے ہیں جہاں اللہ کو اپنی بات میں تاکید بیان کرنا مقصود ہے. بات کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت، ہم سب کے مالک، ہم سب کے رب، ہم سب کے خالق، پیدا کرنے والا بات بیان کر رہا ہے. اس کو تاکید بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اگر ہمارا باس، کمپنی کا مالک کوئی آرڈر پاس کر دے، کوئی بل پاس کر دے، صدر کوئی بل پاس کر دے، خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. کیوں بھائی؟ اسمبلی سے بل پاس ہو گیا ہے، باس نے حکم جاری کر دیا ہے، اور کیسے نافرمانی ہوگی؟ اللہ بات بیان کر رہے ہیں، نافرمانی کا سوال نہیں ہونا چاہیے، ممکن ہی نہیں. اللہ کی بات ویسے ہی تاکید والی ہے، لیکن اللہ پھر بھی الفاظ تاکید والے لا کر بیان کر رہے سمجھانے کے لیے. اے میرے بندو، اگر تم قرآن سے اعراض کرو گے، اگر قرآن کے مقابلے میں آؤ گے، اگر قرآن کے جو احکامات ہیں ان کو فراموش کر کے زندگی گزارو گے، فَإِنَّ ضرور تاکید کے ساتھ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا میں تمہاری معیشت کو تنگ کروں. کس کا فرمان ہے؟ اللہ کا فرمان ہے. آج ہم پریشان ہیں، پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے، ڈیزل کی قیمت بڑھ رہی ہے، بجلی کی قیمتیں رکنے کا نام نہیں لے رہی، گیس کی قیمتیں رکنے کا نام نہیں لے رہی، قیمتیں بڑھتے سے بڑھتے جا رہی ہیں اور چیزیں عدم دستیاب، چیزیں موجود نہیں ہیں. ایک تو قیمت بڑھ رہی ہے، اسی وجہ سے کہ چیزیں بہت زیادہ، بجلی بھی نہیں ہے، گیس بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے. یہ کیوں؟ اللہ فرمانے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا یہ میری نافرمانی کی وجہ سے میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا. تو جو سبب بیان کیا اللہ رب العزت نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا، وہ سبب کیا بیان کیا؟ مہنگائی اگر کنٹرول کرنا چاہتے ہو، احتجاج الگ چیز ہے، مظاہرے الگ چیز ہے. اللہ سبب کیا بیان کر رہے ہیں؟ اللہ سبب یہ بیان کر رہے ہیں کہ میری فرما برداری، میرے احکامات جو میں نے تمہیں قرآن کریم ایک دستور کتاب کی صورت میں عطا فرمایا ہے، اس دستور پر منعن عمل کر لو، تمہاری مہنگائی میں دور کر دو. اس دستور پر عمل کر لو. یہ دستور تمہاری زندگی گزارنے کے لیے ایک قانون ہے، ایک آئین ہے. اس آئین پر عمل کرو گے تو میں زندگی ایسی کر دوں گا جو تمہاری موافق والی ہوگی. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ یہ نعمتوں کا آنا، حالات کا آنا اللہ کی طرف سے. اللہ فرمانے میں حالات کبھی ایسے دیتا ہوں جو تمہاری خوشیوں کے ہوتے. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ کبھی حالات اللہ ایسے بھیجتے چیزوں کو سلب کر لیتے ہیں، چیزوں کو لے لیتے ہیں، چیزوں کی کمی ہوتی ہے. لیکن یہ بھی کیوں ہوتا ہے؟ یہ بھی آزمائش کے لیے ہوتا ہے. اللہ اپنے بندوں کو آزما ہے، یہ دیکھنا چاہتے ہیں میرا بندہ اس حال میں میری طرف متوجہ ہوتا ہے یا ظاہری چیزوں کی طرف ہی متوجہ ہو جاتا ہے. اگر ان حالات میں بندہ رب کی طرف متوجہ ہو رہا ہے تو گویا بندہ اپنے جو اللہ نے بندے کو آزمائش میں پورا اترا اور یہ اللہ کی طرف سے انعام اور اجر دلوانے کا سبب بنے گا. لیکن اگر ان چیزوں کو اختیار کر کر ظاہری اسباب کی طرف متوجہ ہوا، حقیقی سبب کی طرف متوجہ نہ ہوا، تو یہ مہنگائی، یہ قیمتوں کا بڑھنا، یہ اللہ کی طرف سے عذاب کی صورت اختیار کر جائے گا، اجر دلانے والی صورت اختیار نہیں کرے گا. اس لیے ہم اللہ کی فرما برداری والی زندگی اختیار کریں، اللہ کی نافرمانی سے اجتناب کریں. جناب نبی علیہ السلام کا معلوم مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یزید فی العمر الا البر، لا یزید فی العمر الا البر انسان کی عمر کو کوئی چیز بڑھا نہیں سکتی سوائے نیکی کے. لا یزید فی العمر الا البر انسان کی عمر کو بڑھانے میں سب سے زیادہ اثر کس چیز میں ہے؟ نیکی میں ہے. جو انسان نیکیوں کو اختیار کرے گا اللہ اس کی عمر میں برکت دیں گے. اس کے مقابلے میں جو گناہوں والی زندگی اختیار کرے گا اس کی عمر میں تنگی ہو جائے گی.
اب تنگی کس اعتبار سے؟ تنگی اسی اعتبار سے وسائل ہوں گے، حالات ہوں گے، لیکن پریشان ہوگا۔ جتنے حالات آج سے پہلے لوگوں پر خراب تھے، مالی اعتبار سے ہم الحمدللہ اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، اچھے گھروں میں رہ رہے ہیں، لیکن ذہنی اعتبار سے ہم پہلے سے زیادہ لوگوں سے پریشان ہیں۔ ذہنی اعتبار سے اگر ہمارے اکاؤنٹوں میں پیسہ دیکھ لیا جائے اور اگر ماقبل کے لوگوں کو دیکھ لیا جائے، ہمارے اکاؤنٹ میں بیلنس زیادہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے ذہنوں میں پریشانی بھی زیادہ ہے۔ کیوں؟ لا یزید فی العمر الا البر، اللہ کے نبی نے فرما دیا نیکی عمر کو بڑھائے گی، نیکی عمر میں برکت دے گی، اور ساتھ ساتھ گناہ یہ عمر کی برکت کو چھین لے گا۔ ولا يرد القدر الا الدعاء، اور کوئی چیز تقدیر کو ٹال نہیں سکتی، بدل نہیں سکتی سوائے دعا کے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِذَنبِهِ، اور انسان کو سب سے زیادہ محروم رزق سے کیا کرتا ہے؟ انسان کا گناہ انسان کو رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ انسان کا گناہ، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے احکامات کو توڑنا، یہ انسان کو رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ رزق کو حاصل کرنے کے وسائل، اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کی نافرمانی کو نہیں چھوڑا جا رہا، تو رزق کے وسائل اور اسباب اختیار کرنے کے باوجود خوشگوار ماحول پیدا نہیں ہو رہا، ذہنی سکون نہیں آ رہا۔ فراوانی تو بظاہر آ رہی ہے، لیکن دلی اعتبار سے اطمینان نہیں ہو رہا، دلی ذہنی اعتبار سے سکون نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا اطعت رضیت، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں، جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں، رضیت، تو میں ان سے راضی ہو جاتا ہوں۔ اور پھر فرمایا جب میں بندوں سے راضی ہو جاتا ہوں، وَإِذَا رَضِيتُ بَرَكَةٌ، جب میں بندوں سے راضی ہو جاتا ہوں تو میں اپنے بندوں کو برکتیں عطا فرماتا ہوں، اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وَلَيْسَ لِبَرَكَةٍ نِّهَایَةٌ، میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وَإِذَا عَصَيْتُ غَضِبْتُ، اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے تو میں ان بندوں سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے اور جب میں نافرمانی کرتے میں ان سے ناراض ہو جاتا ہوں، اور جب میں ناراض ہوتا ہوں جب میں ان پر لعنت برساتا ہوں، اور جب میں لعنت برساتا ہوں تو یہ لعنت ان کی 7 پشتوں تک جاتی ہے، یہ لعنت ان سے دور نہیں ہوتی، یہ لعنت ان سے دور نہیں ہوتی۔ یہ لعنت کیوں آ رہی ہے؟ یہ لعنت اللہ کی نافرمانی کے سبب آ رہی ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، آج امت پر حالات سخت ہیں، مہنگائی کا رونا بہت زیادہ ہے، چیزوں کے ریٹوں کا بڑھنا بہت زیادہ ہے، اور چیزوں کی عدم دستیابی بہت زیادہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک ان کے ظاہری اسباب کی طرف تو توجہ کر رہا ہے، لیکن حقیقی سبب کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ حقیقی سبب یہی ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائیں، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائیں۔ جب ہم اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائیں گے تو اللہ جو حالات بھیجیں گے وہ ہمارے موافق ہوں گے اور ہماری خوشیوں والے ہوں گے، اور جب تک ہم اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آئیں گے یہ حالات تبدیل نہیں ہوں گے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے مہنگائی کے کنٹرول کی بات کی کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے، کنٹرول نہیں ہو رہی، تو حضرت نے فرمایا اس کا علاج وہی ہے جو اللہ نے بتلایا کہ اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، فرائض کو پورا پورا ادا کرو، گناہوں سے توبہ کرو، گناہوں سے چھوڑ دو، حقوق العباد پورے پورے ادا کرو، اللہ یہ حالات کو تبدیل کر دے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کیا کہ مہنگائی بہت ہو رہی ہے، کنٹرول۔ آج سے پہلے کے گزرے ہوئے آدمی ہیں، آج کے نہیں ہے، اس وقت بھی ان کے سامنے مہنگائی کا رونا ہوا تو انہوں نے کیا فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، گناہوں سے توبہ کر لو، اور ساتھ ساتھ گناہوں کو چھوڑ بھی دو، حقوق العباد پورے پورے ادا کرو، اللہ حالات کو تبدیل کر دیں گے۔ اور فرمایا کہ جب اعلانیہ گناہ ہوتے ہیں اللہ بیماریاں بہت زیادہ بھیجتے ہیں، جب ناپتول میں
میں کمی ہوتی ہے اللہ قحط کو مبتلا کر دیتے ہیں، اور جب حکمران اللہ اس کے رسول کے حکموں کے خلاف فیصلے کرتے ہیں تو اللہ پھوٹ ڈال دیتے ہیں، اور جب لوگ اللہ اس کے رسول کے عہد و پیغام کو توڑ دیتے ہیں تو پھر چیزیں ان کی پہنچ سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، جو حقیقی سبب ہے وہ ہے اللہ کی نافرمانی، اللہ کے احکامات کو توڑنا، حقوق العباد میں کمی اور سستی اور اللہ کی نافرمانی، یہ اسباب ہیں۔ اگر ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے، اللہ کے احکامات کو بجا لائیں گے، نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں گے، حقوق العباد کو پورا کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ ہمارے حالات کو بھی تبدیل کر دیں گے۔ اللہ خوشیوں والے، سکون والے اللہ حالات ہم سب کو نصیب فرمائیں گے۔ اللہ اپنی فرمانبرداری والی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔